وہ یقین کا نیا سفر، تحریر فرت اشتیاق، قسط نمبر 9۔ اس روز سائم کا فون آیا تو وہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوئی۔ کہاں سے فون کر رہے ہو؟ جناب، یہیں سے بات کر رہا ہوں، اور اب کے فائنل ایگزامز کے بعد لمبی چھٹیوں پر آیا ہوں۔ وہ امتحان سے فراغت مل جانے کے بعد والی مخصوص بے فکری اور خوشی جو ہر طالب علم محسوس کرتا ہے سے سرشار ہو کر بول رہا تھا۔ اس نے سائم سے تو کچھ نہیں کہا، مگر اس روز ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد وہ ان کے گھر آ گئی تھی۔ کشمالہ کے بغیر عجیب سا لگ رہا ہے۔ وہ بی بی جان اور گیتی آرا کے پاس ہی بیٹھنے لگی تھی، مگر سائم اسے اپنا میوزک سسٹم دکھانے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ لالا نے برتھ ڈے پر گفٹ کیا ہے، وہ بیڈ پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ محترمہ بھی آنے کے پر تول رہی ہیں، کہہ رہی تھی جیسے ہی وائوا ختم ہوئے وہ فوراً نازل ہو جائیں گی۔ وہ اس بات کے جواب میں بولا تھا، یہ تمہارے پاپا کی تصویر ہے؟ وہ دیوار پر لگی فیملی فوٹو کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ گیتی آرا بڑی ینگ اور اب سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ کشمالہ چھوٹی سی بالکل گڑیا لگ رہی تھی، اور سائم تو شاید چند ماہ کا گیتی آرا کی گود میں، اور ان کے برابر میں وہ دراز قامت وجی شخص جس میں سائم اور اسفندیار دونوں کی جھلک نظر آ رہی تھی، دل آویز مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ جی، وہ مختصراً بولا تھا، یہ اسٹڈی تو بہت زبردست ہے، اتنی ساری کتابیں دیکھ کر تو میرے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ وہ دونوں کمرے سے نکلے تو سامنے ہی اسٹڈی دیکھ کر وہ رک گئی تھی۔ گلاس ڈور ہونے کی وجہ سے باہر سے ہی سب نظر آ رہا تھا۔ سائم اس کی دلچسپی محسوس کر کے سلائڈنگ ڈور کھولتا اسے اسٹڈی میں لے آیا۔ وہ فخر سے بتا رہا تھا جبکہ وہ کمرے کے بیچے بیچ رکھی بڑی سی میز کے کونے پر رکھی ارد شیر خان اور اسفندیار کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ دونوں گھوڑوں پر سوار اسفندیار اس تصویر میں بالکل نوعمر لڑکا لگ رہا تھا، جبکہ ارد شیر خان بھرپور جوان۔ تصویر میں وہ دونوں جس طرح ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ دونوں بھائیوں میں کتنی محبت ہوگی۔ پاپا اور لالا میں بہت پیار تھا۔ لالا اب بھی مجھ سے اور کشمالہ سے پاپا کی باتیں کرتے ہیں۔ پاپا پولو کے بہترین کھلاڑی تھے، لالا کو بھی انہوں نے ہی پولو کھیلنا سکھایا، اور اب لالا مجھے سکھا رہے ہیں۔ زوبی آپی، میں بالکل لالا جیسا بننا چاہتا ہوں، ان کی طرح بے خوف، نڈر اور پر اعتماد۔ وہ بڑے پرعزم لہجے میں بولا تھا۔ وہ کتابوں پر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ پاپا بہت اچھے تھے، مگر لالا جتنے بہادر نہیں تھے۔ میں لالا جیسا بہادر اور شیر دل بننا چاہتا ہوں، کسی بات سے نہ گھبرانے والا۔ اسے لگا جیسے سائم ارد شیر خان سے بہت زیادہ پیار کرنے کے باوجود کسی بات پر دل ہی دل میں ان سے خفا ہے۔ وہ اس بارے میں بہت کچھ پوچھتے پوچھتے خود ہی چپ ہو گئی۔ وہ اسے دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا، غصہ ور بھی ان کی طرح بننا چاہتے ہو؟ ہاں، انہی کی طرح روبدار اور غصہ ور، وہ بغیر ہچکچائے بولا تھا۔ پھر تو ہماری دوستی بس کچھ ہی عرصے اور چل پائے گی، اور اس کے بعد جناب سائم خان صاحب خونخوار انداز میں چیختے چنگارتے پائے جائیں گے، اور میں بیچاری تھر تھر کانپتی دور سے انہیں دیکھا کروں گی۔ وہ اس کے ڈرنے کی ایکٹنگ کرنے پر ہنس پڑا تھا۔ وہاں جا کر بغیر کھانا کھائے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بی بی جان کے محبت بھرے اصرار پر وہ رک گئی تھی۔ اب اسے اس گھر میں اپنے آنے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ اسفندیار کی اس روز کی باتوں نے اسے احساس کمتری اور بہت سی فضول سوچوں سے آزاد کر دیا تھا۔ گو اس روز کے بعد وہ دوبارہ اپنے روٹین کے انداز میں ہی اس سے ملتا تھا۔ دوبارہ بھولے بھٹکے بھی نہ تو اس کی کوئی تعریف ہوئی تھی اور نہ کسی قسم کا غیر معمولی سلوک اس کے ساتھ برتا گیا تھا۔ خجستہ اپنی ساس کے ساتھ اس کے پاس ہسپتال آئی تھی۔ تفصیلی چیک اپ اور دوائیں وغیرہ دے کر انہیں فارغ کر کے بیٹھی تو ڈاکٹر آسوا بھی وہیں آ گئی تھی، اور پتہ نہیں اس کے کس انداز سے انہوں نے یہ بات پا لی تھی کہ وہ خوش ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ ان کے استفسار پر حیرت سے پوچھنے لگی تھی۔ تمہارے چہرے پر بکھری مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ تم خوش ہو۔ وہ سر کرسی کی بیگ سے ٹکاتے ہوئے خود بھی مسکرائی تھی۔ صحیح پہچانا آپ نے، اصل میں خجستہ کی وجہ سے خوش ہوں۔ ابھی ابھی وہ چیک اپ کروا کر گئی ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ امید سے ہے۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ جو اس کے ساتھ ٹریجڈی ہو چکی، اس وجہ سے اسے اس کمی کا ذرا زیادہ ہی احساس ہونے لگا تھا۔ اتنی خوش ہے وہ ماں بننے پر کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اس کے جواب پر وہ بے ساختہ بولی تھی، اور اسے خوش دیکھ کر تم بھی خوش ہو۔ اس کی خجستہ سے دوستی اور چاہت کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ ہاں، اور پتہ ہے میں نے اس کی ساس کو بھی کافی کچھ سمجھایا ہے۔
خجستہ کی صحت کے بارے میں انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ خجستہ کا خیال رکھیں گی اور اپنے بیٹے کو بھی اس کے ساتھ مار پیٹ کرنے نہیں دیں گی۔ وہ اپنی کامیابی پر بہت مسرور تھی۔ اپنی پہم کوشش سے وہ کم از کم اس کی ساس کا دل تو موم کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اسفندیار واپس آ گیا تھا مگر اکیلا نہیں، اس کے ساتھ WHO کی ڈاکٹرز کی ایک ٹیم بھی تھی۔ 4 مردوں اور 1 خاتون پر مشتمل وہ افراد WHO کی طرف سے تیسری دنیا کے ممالک، خاص طور پر ساؤتھ ایشیا کے ترقی پذیر ممالک میں امدادی کام کرنے پر مامور تھے۔ ان ممالک میں مختلف ہیلتھ پروگرامز شروع کروانا، طبی عملے خاص طور پر ڈاکٹرز سے ملنا، دیہاتوں اور دور افتادہ علاقوں میں لوگوں کو درپیش طبی مسائل کا اندازہ لگانا اور ان کے حل کے لیے مشورے دینا وغیرہ ان کے کاموں میں شامل تھا۔ اس ٹیم میں موجود 2 ڈاکٹر شہروز کے ہی اسٹوڈنٹس تھے۔ اسے ڈاکٹر شہروز کے پاکستانی ہونے پر بہت فخر کا احساس ہوا تھا۔ جب وہ لوگ بڑے باادب انداز میں اپنے ذہین اور قابل استاد سے ملے تھے، وہ ان کی ایک ایک بات اتنے غور سے اور توجہ سے سن رہے تھے جیسے کوئی خزانہ ہے جو ان کی گفتگو میں چھپا ہے اور وہ اسے پانا چاہتے ہوں۔ اسفندیار نے ان لوگوں کو اپنے گھر کے گیسٹ روم میں ٹھہرایا تھا۔ وہ لوگ 4 روز کے مختصر دورے پر آئے تھے اور آتے ہی 2 نے ہاسپٹل میں موجود سہولیات اور باقیوں نے علاقے کے لوگوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنی شروع کر دی تھی۔ ہمارا اگلا پروجیکٹ دانتوں اور آنکھوں کی جملہ بیماریوں کا علاج اور سرجری وغیرہ ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم ڈینٹسٹ اور آئی سرجن اپوائنٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اسفندیار نے انہیں ہاسپٹل دکھاتے ہوئے بتایا تھا۔ ہیلینا رابرٹ کی اسفندیار کے ساتھ بے تکلفانہ بات چیت دیکھ کر اسے خاصا تعجب ہوا تھا۔ وہ اسفندیار تو اپنے معمول کے لہجے میں ہی اس سے بات کر رہا تھا، مگر جواباً وہ جس بے تکلفی اور دوستانہ انداز میں بات کر رہی تھی اور مزید یہ کہ اسفندیار اسے مائنڈ بھی نہیں کر رہا تھا، وہ اسے حیران کرنے کے لیے کافی تھا۔ یہ مغرور بندہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ تھا نا، اور میں اس سے 1 سال جونیئر تھی۔ ہیلینا نے خود ہی اس کی حیرت دور کر دی تھی۔ وہ اسے علاقے کی عورتوں سے ملوانے کے لیے لے گئی تھی۔ جب راستے میں اس نے بتایا، بہت لڑکیاں مرتی تھی اس پر، مگر یہ مجال ہے جو کسی کو منہ لگائے۔ اب ایک تو بندہ ہینڈسم ہو، اس پر سے پراؤڈ بھی، تو لڑکی تو پاگل ہو ہی جائیں گی۔ اس کی ایک کلاس فیلو تو اس کی خاطر مسلمان ہونے کے لیے بھی تیار تھی۔ جب اس نے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا تو اس نے مارے صدمے اور دکھ کے نیند کی گولیاں کھا لی تھی۔ وہ تو قسمت اچھی تھی محترمہ کی جو بچ گئی، وہ بڑا بے باک اور بے فکر کہہ کر لگاتے ہوئے بولی تھی۔ اصل میں ہمارے ہاں کی لڑکیاں بڑا پسند کرتی ہیں مشرقی مردوں کو، اور پھر مرد بھی اسفندیار جیسا ہو تو کیا ہی بات ہے، مگر یہ میرے علاوہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ میں واحد دوست تھی اس کی جو صنف نازک سے تعلق رکھتی تھی۔ حیرت یہ ہے کہ اس نے اب تک شادی کیوں نہیں کی۔ اس کی تو تبھی انگیجمنٹ ہو گئی تھی اپنی کزن سے، اور وہ اسے پسند بھی کرتا ہے، اور یہ کہ اسے کسی فارنر لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ پھر پڑھائی سے فارغ ہو کر میں سوئٹزرلینڈ واپس چلی گئی تو ہمارا آپس میں رابطہ بھی ختم ہو گیا۔ اب میں نے پوچھا تو بات ہنسی میں ٹال گیا۔ وہ چپ چاپ اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اسفندیار کا ذکر کرنے پر اس کے چہرے پر جو رنگ بکھرے تھے، انہیں دیکھ کر اس کا دل بے ساختہ چاہا کہ اس سے پوچھے، ڈاکٹر ہیلینا، آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ ان لوگوں کی آنے کی وجہ سے کام کا سارا روٹین بدل گیا تھا۔ اسفندیار نے مہمانوں کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دینے کی سارے اسٹاف کو تاکید کر رکھی تھی۔ وہ بھی سب کی طرح مستعد تھی۔ اب انہیں یہ ریکارڈ درکار ہے کہ اب وہ فلاں جگہ دیکھنا چاہتے ہیں، مگر پھر بھی کوئی بات تھی جو اسے بے چین کر رہی تھی۔ ایک بے نام سی یاسیت نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ کام کو انجوائے کر کے کرتی تھی، مگر آج کل کام اسے بوجھ لگنے لگا تھا۔ ان کے دورے کے آخری روز اسفندیار نے ان لوگوں کے اعزاز میں اپنے گھر پر ڈنر کا اہتمام کیا تھا، جس میں ہاسپٹل کے سینئر اسٹاف اور تمام ڈاکٹرز کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ وہ پچھلی بار کی طرح بطور خاص انویٹیشن کی منتظر نہیں تھی۔ سب کو کہا مطلب وہ بھی سب میں ہی شامل ہے۔ اس کا ارادہ تھا جانے کا، خوامخواہ اپنا دل جلانے کا فائدہ؟ اس شخص سے یہ امید کی جا ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قسم کی اخلاقیات نبھا سکے۔ مگر حیرت کا جھٹکا تو اسے تب لگا جب اسفندیار خود اس کے کمرے میں آیا اور رات میں ہونے والی دعوت کا بلاوا دیا۔ وہ احمقوں کی طرح منہ پھاڑے اسے ٹیبل کے سامنے کھڑا دیکھ رہی تھی۔ سنا ہے میرے گھر آنے کے لیے آپ میری ہی طرف سے انویٹیشن چاہتی ہیں، میرے علاوہ کوئی اور، چاہے وہ بی بی جانی کیوں نہ ہو، بلائے تو آپ اچانک بیمار پڑ جاتی ہیں۔ وہ بہت سنجیدگی سے یہ بات اس طرح بولا تھا جیسے کوئی پروفیشنل بات کر رہا ہو، مگر آنکھوں سے جھانکتی استہزائیہ مسکراہٹ اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ پائی تھی۔ وہ چپ چاپ دیکھتی ہی رہ گئی تھی
और वो कमरे से निकल गया था। वो डॉक्टर ताजदार और सिस्टर रजिया के साथ उसके घर आई थी। सबसे सलाम दुआ करके वो खामोशी से एक तरफ बैठ गई थी। असफंग्यार डॉक्टर हेलेना और डॉक्टर क्रिस्टोफर के साथ खड़ा अपनी स्टूडेंट लाइफ की बातें कर रहा था। डॉक्टर शहरोज भी इन लोगों के पास ही खड़े थे। वो लोग बड़े मजे ले लेकर तब की बातें याद कर रहे थे जब डॉक्टर शहरोज इनके सख्तगीर प्रोफेसर थे। हम लोग समझते थे कि पाकिस्तानी होने की वजह से डॉक्टर शहरोज असफंग्यार को फेवर करते हैं, इसलिए उसके नंबर हमेशा सबसे ज्यादा आते हैं। डॉक्टर क्रिस्टोफर साहब को हंसते हुए ये बात बता रहे थे। वो अभी अभी उन लोगों के पास जाकर खड़ा हुआ था। असल में हम लोग उससे जेलस होते थे, इसलिए इस किस्म का प्रोपेगेंडा किया करते थे। उसके साफ गोई से इस बात का एतराफ करने पर वहाँ सब कहका लगाकर हंस पड़े थे। वो प्लेट हाथ में लिए बेदिली से खाना खा रही थी। आप बहुत खामोश हैं, लगता है बोर हो रही हैं। वो अचानक उसके पास आ गया था, शायद आदाब मेजबानी निभाने की खातिर। नहीं, मैं बोर तो नहीं हो रही, उसने आहिस्तगी से जवाब दिया था। कुछ परेशान हैं? बहुत संजीदगी से पूछी गई इस बात पर वो बेख्तियार चौंक गई थी। वो एकदम कुछ उलझ सी गई थी। अभी वो जवाब में कुछ बोल भी नहीं पाई थी कि डॉक्टर आसवा भी वहीं आ गई और बीबी जान के पकाए गए खानों की तारीफें शुरू कर दी। गुफ्तगू का रुख खुद ब खुद तब्दील हो गया था। उन लोगों के जाने के बाद दोबारा रूटीन बहाल हो गया था, मगर वो फिर भी उलझी हुई थी। कोई बात थी जो उसे मुसलसल डिस्टर्ब कर रही थी। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी हिट करें।